جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے تو کچھ شہید بھی ہوئے، انہوں نے جانیں دے دی، بہت سے ہیں جن کے اموال لوٹے گئے، بہت سے ہیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے، بہت سے ہیں جن کی ساری عمر کی کمائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے جلا کر خاک کر دی گئیں۔ پھر لا تحزنوا کا کیا مطلب ہے اور لا تخافوا کے کیا معنی؟ وہ جنت کیسی ہے جس کی خبریں فرشتے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنت شروع ہو گئی اسی دنیا میں؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یعنی اور بھی معنی ہوں گے، لیکن دو معنی ہیں جن کی طرف میں آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قومی خطاب ہے اور جمع کے صیغے میں مخاطب کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی تقدیر اس طرح پر بنے گی کہ فرشتے نازل ہوں گے، انفرادی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچیں گے، لیکن بالآخر ہر نقصان کے بعد ایسے سامان پیدا کیے جائیں گے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہوں گے۔ ان کے چند روپے لوٹے جائیں گے تو وہ لکھو کھا میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی چند جانیں ضائع ہوں گی تو لکھو کھا اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کی اولادوں میں بھی برکت دی جائے گی۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کو حزن کے رستوں پر نہیں چلنا، ان کے غم پیچھے رہتے چلے جائیں گے اور خوشیاں آگے آگے دوڑیں گی ان سے، اور ان کے تمام خوف امن میں تبدیل کر دیے جایا کریں گے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ کچھ خدا کے ایسے بندے بھی ہوں گے ان میں سے استقامت والے کہ جن کو خدا کے رستے کے غم نہیں نظر آئیں گے، جن کو جب خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا اور خدا کا نام لینے کے نتیجے میں ڈرایا جائے گا تو وہ خوف سے آزاد لوگ ہوں گے۔ چنانچہ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ایک دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہی لوگوں میں جن پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ اور خوف نہ کرو، کچھ ایسے لوگ ہیں جو غم اور خوف سے پہلے سے آزاد کر دیے گئے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے جنت کی خوشخبری کی تعبیریں بھی الگ الگ کر دی گئیں۔ یعنی وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو جب فرشتے کہتے ہیں کہ لا خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، یا غم نہ کرو اور خوف نہ کھاؤ، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا وہ تان سمجھتے ہیں اس وقت؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کی راہ میں جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ما تشتہی انفسکم، ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ ثم استقاموا، پھر جو لوگ استقامت اختیار کریں گے ان کے ساتھ میرا بھی ایک سلوک ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، کثرت کے ساتھ ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس کی خوشخبری لے کر ہم آئے ہیں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ کچھ ہے جس کا تم ادعا کرتے ہو، جو تمہارا مطلوب اور مقصود ہے۔ چنانچہ ایسے بھی اولیاء اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعائیں کروائی ہیں پیچھے پڑھ پڑھ کے، یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہم شہید ہو جائیں۔ جنگ احد میں ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ بار بار وہ دشمن پر حملہ کرتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں واپس نہ آؤں، میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر وہ گئے اور پھر واپس نہیں لوٹے۔ تو ان لوگوں کی جنتیں یہ ہو جاتی ہیں خدا کی راہ میں قربانیاں دینا۔
یہ نہیں کہ فرشتے ان سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح غریب مائیں بعض دفعہ چاہتی تو ہیں کہ بچے کی خواہش پوری کریں لیکن نہیں کر سکتی. وہ طفل تسلیاں دیتی ہیں کہ بچے کوئی بات نہیں، ابھی مل جائے گا تمہیں، پیسے آ جائیں گے، ابو گھر آ جائیں گے. لیکن خدا تو اس قسم کا نہیں ہے غریب ماں کی طرح. خدا کے فرشتے تو خالی ہاتھ نہیں ہوا کرتے. ہاں اللہ ان کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی دل کی اصل تمنائیں ہیں کیا. بس وہ فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ یہی تو جنت تھی جس کا تم انتظار کر رہے تھے. بس یہ جنت لے کر ہم آ گئے ہیں. وہ جو مسکراہٹ ان شہداء کے چہروں پر دیکھی گئی وہ اسی جنت کی خوشخبری کی مسکراہٹ تھی. ان کے دل کی کیفیتوں کا حال دنیا والے نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے، وہ ان سے بے خبر ہیں. وہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ اہل بقا ہیں جو اس فانی دنیا میں بھی بقا کی جنت پا جاتے ہیں. اور ان کی دل کی کیفیت کے مطابق ان سے سلوک کیا جاتا ہے. بس وہ پہلے سے ہی غموں سے آزاد ہوتے ہیں اور خوف سے آزاد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے لیے کہ وہ کسی وقت بھی غم اور خوف کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے داعی اللہ پیدا ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصائب کو دیکھنے والے، پھر آگے قدم بڑھانے والے، جانتے ہیں کہ ماضی ان کے لیے کیا لے کر آیا تھا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایسے ماضی کے بعد خدا کے فرشتے ان کے لیے کیا لے کر آئے تھے. بس وہ گواہ ہوتے ہیں ان مصائب کے بھی، اور گواہ ہوتے ہیں ان جنتوں کے بھی جو ہمیشہ ان مصائب کے دور کے بعد ان کو عطا کی جاتی ہیں. تب جب وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. دیکھو میرے ان بندوں سے زیادہ حسین ادعا دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے. ان سارے ادوار سے گزرنے کے بعد یہ پھر میری طرف بلا رہے ہیں. پہلے یہ کہا تھا کہ رب ہمارا ہے، اب کہتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کے ہو جاؤ. یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اس تجربے کے بعد کہ ہم تو ایسی عظیم الشان دولت کو پا چکے ہیں کہ دل پھڑک رہا ہے کہ کاش تمہیں بھی یہ دولت نصیب ہو. اس جذبے اور اس جوش کے ساتھ وہ خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ایک عرب شاعر کا شعر بڑی شان کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ولا یکشف الذرا الا ابن غرۃ یرا غمرات الموت ثم یزورها. کہ دیکھو وہ مصائب، یہ وہ جگہیں جہاں موت کے تاریک مصائب ہجوم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے رات کی طرح سیاہ ہوتے ہیں. ان مصائب کو کوئی کھول نہیں سکتا مگر آزاد ماں کا بیٹا جو ان مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ہے اور داخل ہوتا ہے اور ہر تاریکی کو نور اور روشنی میں تبدیل کر دیا کرتا ہے. ہر موت کو ایک زندگی عطا کرتا ہے. بس یہ ہیں وہ لوگ رب اللہ کہنے والے اور استقامت دکھانے والے جن پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی ہر تاریکی نور میں تبدیل کی جاتی ہے اور وہ پھر ہر تاریکی کے میں بسنے والے کو اسی نور کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جن کا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کی طرف بڑھتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے غم بھی اٹھائیں اور تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو خوف ڈراتے ہیں لیکن وہ ان خوفوں سے خوف نہیں کھاتے اور پھر وہ دنیا کے خوف ہٹانے کے لیے ان دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ ہیں وہ داعی اللہ جو ہمیں بننا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہزار قسم کی ظلمات کا شکار ہے، ہزار خوفوں میں مبتلا ہے، ہزار حزن ہے جو سینوں کو چھلنی کیے ہوئے ہیں. اے احمدی آگے بڑھ اور ان خوفوں کو دور کر، ان اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے اور ان غموں کو راحت و اطمینان میں تبدیل کر دے، کیونکہ تیرے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے